اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھے بچوں مشتون سبجیکٹ ٹیچر کلاس 12th سبجیکٹ اردو آز پرو اس بیکی اشعار مومن سند یمک شعر چھُ آز اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو دست عاشق رسا نہیں ہوتا. چارہ دل سوائی خبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا. کیوں سنے عرض مضطر اے مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. گوڑیک شعر چھُ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. ات شعرس مز فرماوان شاعر اس شعر میں مومن نے عشق کے المیہ کو بیان فرماتے ہیں. دنیا میں سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے اگر محبوب اس کا ہو جائے، لیکن صد افسوس اس سے کہنا پڑتا ہے کہ تم ہماری کسی طرح نہ ہو سکے. عشق و محبت کا یہی سب سے بڑا المیہ ہے. دویم شعر چھُ اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا. اس شعر میں مومن نے عاشق کے دل کے حال کو بیان کیا. شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں میرے محبوب کا کیا اثر مجھ پر پڑا یہ تو مجھے معلوم نہیں. میرے محبوب کا کیا اثر مجھ پر پڑا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا میں جان گیا ہوں کہ میرا دل اب میرے کسی کام کا نہ رہا. میرے محبوب کا کیا اثر مجھ پر پڑا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا میں جان گیا ہوں کہ میرا دل اب میرے کسی کام کا نہ رہا. دویم شعر چھُ بیاکھ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا تم میرے پاس ہوتے ہو گواہ یا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس شعر میں مومن خلوت میں یعنی خلوت کے اکیلا میں محبوب کے تصور کے متعلق فرماتے ہیں. یہ شعر مومن کا مشہور زمانہ شعر ہے. اس ایک شاعر نے غالب کو اس قدر متاثر کیا تھا کہ اس ایک شعر کے بدلے وہ اپنا سارا دیوان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اگرچہ اس شعر میں معنوی لحاظ سے بھی کوئی گہرائی نہیں ملتی اور نہ کوئی فلسفہ زندگی کی بات اس شعر میں کہی گئی. سیدھا سادہ شعر ہے. اس شعر کی جان
نے لفظ گویا اس شعر کی جان لفظ گوایا ہے جس سے شاعر کا حسن دوبالا ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے معشوق، شاعر کہتا ہے اے معشوق جب کوئی میرے پہلو میں نہیں ہوتا تو تمہاری یادیں تمہارا سراپا بن کر میرے پاس رہنے لگتے ہیں۔ بیاکشار حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن اپنی لاچارگی کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس شعر میں مومن اپنی لاچارگی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ عاشق درد دل کے سبب اپنا ہاتھ دل پر رکھے ہوئے ہے۔ عاشق درد دل کے سبب اپنا، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں عاشق درد دل کے سبب اپنا بوجھ، اپنا ہاتھ دل پر رکھے ہوئے ہے۔ اس صورت میں وہ اپنا حال دل محبوب کو کیوں کر لکھے گا۔ حال دل لکھنے کا تقاضا اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن عاشق کی مجبوری بھی ایک چیز ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں عاشق درد دل کے سبب اپنا ہاتھ دل پر رکھے ہوئے ہے۔ اس صورت میں وہ اپنا حال دل محبوب کو کیوں کر لکھے گا۔ حال دل لکھنے کا تقاضا اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن عاشق کی مجبوری بھی ایک چیز ہے۔ دویم شعر دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، دست عاشق رسا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن اپنی حالات مجبوری کا بیان فرماتے ہیں۔ اس شعر میں محبوب کے دامن کی درازی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ محبوب کا دامن اگرچہ دراز ہے، لیکن عاشق کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں لطیفہ طنز کا پہلو نکلتا ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں حالات مجبوری بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس شعر میں محبوب کے دامن کی درازی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ محبوب کا دامن اگرچہ دراز ہے، لیکن عاشق کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں لطیف طنز کا پہلو نکلتا ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں حالات مجبوری بیان کی گئی ہے۔ بیاکشار چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن اپنی بے صبری کے بارے میں فرماتے ہیں۔ درد دل کا علاج صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ درد دل کا علاج، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں درد دل کا علاج صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرے محبوب یہ بھی تمہارے بغیر ممکن نہیں۔ بیاکشار کیوں سنے عرض مضطر اے مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں مومن محبوب کو حال دل سنانے کی حماقت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں اس شعر میں طنز کا اندازہ بھی قابل غور ہے، اور شاعر
فرماتے ہیں اس شعر میں اس غزل کا سارا نچوڑ اس شعر میں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مومن کی پریشانی حالی اور اس کے دکھ درد کو محبوب کے روبرو سنانا حماقتی کی بات ہوگی، کیونکہ صنم یعنی محبوب خدا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں لفظ آخر کے محل استعمال سے شعر معنی خیز ہو گیا۔ یہاں آخر کا مطلب یہاں آخر کا مطلب اس انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مومن کی پریشانی حالی اور اس کے دکھ درد کو محبوب کے روبرو سنانا حماقتی کی بات ہوگی۔ باقی وسلام۔